ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ لا تکلف، نہیں بوجھ ڈالا جاتا، لا تکلف نہیں بوجھ ڈالا جاتا، نفس کسی جان پر، کسی شخص پر، الا مگر، وسعها اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہی۔ لا تکلف نفس نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر، الا وسعها مگر اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہی۔ پچھلی آیات میں، بلکہ اسی آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور پھر اس کے بعد والد کو حکم یہ دیا اور لازم کیا والد پر کہ وہ اس عرصے میں بچہ اور اس کی جو والدہ ہیں تو ان کے ہر قسم کے کھانے پینے، علاج، معالجہ، لباس وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھے۔ اب لا تکلف نفس الا وسعها، اب یہاں اللہ پاک اس جملے میں فرما رہے ہیں کہ ماں پر دودھ پلانے کی ذمہ داری اور باپ پر اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری، یہ ایسا بوجھ ہے جو دونوں اٹھا سکتے ہیں۔ تو کسی شخص پر اس کی طاقت، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ایک پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اولاد کی پرورش تربیت کے حوالے سے، دوسرے پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کے جو اخراجات ہیں اور ضروریات ہیں ان کی ادائیگی اور پورا کرنے کے لیے، اور یہ دونوں فریق یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، ان پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے اور یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ لا تضار، لا نہ، تضار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، بولدہا اس کی اولاد کے حوالے سے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کی اولاد کے حوالے سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ولا، اور نہ ہی، مولود لہو والد کو، اور نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے، بولدہ اس کی اولاد کے حوالے سے۔ نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے اولاد کے حوالے سے، اور نہ والد کو نقصان پہنچایا جائے اولاد کے حوالے سے۔ ماں کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ ماں ہے، مامتا ہے، یقیناً اس نے تو دودھ پلانا ہی پلانا ہے۔ اب خاوند جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا، خاوند اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا، تو یہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور باپ کو نقصان پہنچانا کیا ہے؟ اس کو بلیک میل کیا جائے، نہیں یہ شرائط پوری کرو تب دودھ پلائیں گے، یہ شرائط پوری کرو تب دودھ پلائیں گے، نہیں۔ ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو والد کو نقصان پہنچایا جائے اولاد کے حوالے سے، اور نہ ہی والدہ کو نقصان پہنچایا جائے اولاد۔ ایک نقصان اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ والدہ ہے، اس کا فرض بھی ہے اور اس کو یہ حق بھی ہے
کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے. اب باپ وہ الگ کر دیتا ہے، وہ نہیں پینے دیتا ماں کا دودھ، وجہ بھی کوئی نہیں ہے. چلیں بیماری ہو الگ بات ہے، یا کوئی اور عذر ہو الگ بات ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے. اس بچے کے لیے جو اب اصلاً جو رزق ہے وہ ہے جو اللہ نے اس کی والدہ کی شکل میں اتارا ہے. باقی رزق اس کے لیے نیچرل نہیں ہے. اس بچے کے لیے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا رزق اللہ پاک نے اس کی والدہ کے وجود میں پہنچا دیا ہے. اصل اس کے لیے یہی ہے، اور والدہ کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ رزق اس بچے کو پہنچے. اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ ماں کو بھی نقصان پہنچانا ہے اور یہ بچے کو بھی نقصان پہنچانا ہے. کسی بھی اور عورت سے دودھ پلا دینا اس کو، وہ اس کے لیے اصلاً اس کی باڈی کے لیے دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے بچہ پی تو لے گا، پل تو جائے گا، بڑھ تو جائے گا، لیکن وہ جو دودھ ہوگا یا مارکیٹ کا ڈبے وغیرہ کا، یا اس بچے کے لیے نیچرل نہیں ہے. اس کی نیچرل جو اس کے لیے ہے نا وہ وہی ہے جو اس کی والدہ کے وجود میں اللہ نے رزق اتارا ہے. لا تضار والدۃ، نہ تو والدہ کو نقصان پہنچایا جائے بولدہ، اس کی اولاد کے حوالے سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی والد کو نقصان پہنچایا جائے اس کی اولاد کے حوالے سے. وعلی الوارث، اور وارثوں پر بھی، وعلی الوارث، اور وارثوں پر بھی، مثل ذلک، ایسا ہی حکم ہے. اور وارثوں پر بھی ایسا ہی حکم ہے. اس حکم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے، دیکھیں وارث کا مطلب کیا ہے. بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی والدہ تو حیات ہیں لیکن باپ فوت ہو گیا. اب اس بچے کی کفالت اور اس کی والدہ کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ تو اللہ پاک مرنے والے کے ورثاء کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے اخراجات اٹھاؤ. جس طرح باپ پر لازم تھا ان کو کھانا کھلانا پلانا، ان کا لباس، اسی طرح وارثوں پر لازم ہے ان کا کھانا پلانا، لباس، رہائش وغیرہ سب کچھ. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ ماں کو نقصان پہنچائے، وارثوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو یا اس کی والدہ کو نقصان پہنچائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی اسی طرح کہ اخراجات بھی وہ اٹھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچائیں. فَإِن، پھر اگر، ارادا، میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں، میاں بیوی کہہ لیں یا ماں باپ کہہ لیں، دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھڑانا، عن، سے، تراز، باہمی رضامندی، منہما، ان دونوں کی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشاورت سے. اور اگر وہ دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور باہمی مشاورت سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں 2 سال دودھ پلائیں. ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. یہ 2 سال بچے کا حق ہے کہ اس کو ماں کا دودھ ملے. اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر 2 سال سے پہلے وہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر دودھ چھڑا بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. 2 سال سے پہلے بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، بچہ اور خوراک لینا شروع ہو چکا ہے. 2 سال سے پہلے بھی اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشاورت سے اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گناہ
یعنی کہ 2 سال کو پورا کرنا ہر حال میں یہ واجب اور لازم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً بچے ماشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں بسا اوقات بچوں کو ضرورت نہیں بھی رہتی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں میاں بیوی کہہ لیں یا ماں باپ کہہ لیں، ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر۔ وَإِنْ اور اگر اردتم تم یہ ارادہ کر لو یا تم یہ چاہو، ان کہ تسترضعوا دودھ پلواؤ، تسترضعوا دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، فلا تو نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلوا پا رہی یا نہیں پلاتی، اب باپ ارادہ کرتا ہے کہ اس بچے کو کہیں اور سے دودھ پلوا دے، کسی اور خاتون سے، تو یہ بھی جائز، اس میں بھی کوئی حرج، بلکہ عربوں میں تو یہ رواج تھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی نومولود اور نوزائیدہ بچے کو وہ کھلی آب و ہوا میں بھیج دیتے تھے، وہ دائیاں آتی تھیں بچے لے جاتی تھیں، اور اچھے ماحول میں، اچھی گاؤں دیہاتوں کی کھلی فضاؤں میں وہ بچے پلتے تھے، اور وہ عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھیں، اور رضاعی ماں کہلاتی تھیں پھر وہ۔ تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ بہرحال اذا جب سلمتم تم ادا کرو، تم ادا کرو، ما آتیتم جو تم نے دینا ہے، جبکہ تم ادا کرو جو تم نے دینا ہے، بالمعروف معروف طریقے پر، یعنی کچھ نہ کچھ یقیناً تمہارا طے ہوا ہوگا کہ آپ ہمارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کے عوض ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے یا کوئی اور چیز۔ اذا سلمتم ما آتیتم، ہاں جب تم جو کچھ تم نے آپس میں طے کیا ہے وہ تم ان کے حوالے کرو، دو ان کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ والذین، اور وہ مرد، یتوفون جو وفات پا جائیں، والذین یتوفون جو مرد وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، والذین یتوفون منکم اور جو لوگ جو مرد وفات پا جائیں، فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، ظاہر ہے وہ بیوہ ہو گئی، اب وہ جو عورت تھی وہ اب بیوہ ہو گئی۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ بیوائیں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ تو وہ جو خواتین ہیں وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، و10 اور 10 دن، 4 اشہر 4 مہینے، و10 اور 10 دن۔ والذین یتوفون منکم اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے،
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور پیچھے وہ بیوائیں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، 4 اشہر 4 مہینے، و10 اور 10 دن، 4 ماہ 10 دن، یہ بیوہ عورت کی عدت ہے، یہ بیوہ عورت کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پوری کر چکیں، فَإِذَا بلغنا پھر جب وہ پوری کر چکیں، اجلہن اپنی عدت، جب وہ بیوائیں اپنی عدت پوری کر چکیں، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فلا جناح علیکم تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس بارے میں جو فعلنا وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف شرعی طور پر، فیما فعلنا جو وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف شرعی طور پر، واللہ اور اللہ تعالی، بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہیں۔ جو اپنے بارے میں کرنا چاہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مزید آگے نکاح کا ارادہ کریں اور کہیں اور نکاح کرنا چاہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا، ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ ایک خاوند فوت ہو گیا ہے اب وہ نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قطعاً ایسا کچھ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین سے نکاح فرمائے ہیں کہ جو پہلے سے بیوہ ہو چکی تھی، جو پہلے سے بیوہ ہو چکی تھیں، ان خواتین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے، اور ان خواتین نے از خود فیصلے بھی کیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نکاح قبول کیا انہوں نے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو خیر یہ شرعی طور پر بھی حکم ہے کہ اگر بیوہ عورت اپنی کہیں اور رشتے کی خواہش رکھتی ہو اور کہیں اس کی ازدواجی زندگی شروع ہو سکتی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی غیر فطری روایت ہے اور غیر فطری سا ایک طرز عمل ہے کہ جو عورت بیوہ ہو گئی اب وہ باقی زندگی ایسے ہی گزارے گی، بلکہ کئی تو علاقوں میں غیر اسلامی جو اقوام ہیں ان میں یہ بھی رواج تھا اور اب بھی کہیں ہوگا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو وہ جب اس کی چتا جلائی جاتی ہے تو عورت کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے ہیں کہ تو نے اب زندہ رہ کے کرنا کیا ہے۔ لیکن دین اسلام فطری دین ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی زندگی رکھی ہے اس زندگی میں اگر یہ ازدواجی رشتہ قائم کر کے رہنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر چکیں، اپنی عدت پوری کر چکیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا اس بارے میں جو وہ کرنا چاہیں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف شرعی طور پر، یعنی غلط کام نہ کریں، برائی کا ارتکاب نہ کریں، گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ہاں ایک بالکل شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی ترغیب یہ بھی ہے کہ وہ عورت کوشش کرے کہ ازدواجی زندگی ہی بسر کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل کہ بیواؤں سے نکاح کرنا، یہ اصل میں اسی چیز کی ایک سلسلہ شروع کرنا تھا، حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ یہ جو خواتین بیوہ ہو گئی ہیں تو یہ ایسی زندگی نہ گزاریں، اگر ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اس کے لیے، اور اگر بہت زیادہ بڑی عمر ہو گئی تو الگ بات ہے۔ بلکہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن پہلے جو ان کا نکاح تھا وہ ایک اور صحابی سے تھا، بہت ہی اچھے صحابی تھے، بہت ہی اچھے صحابی تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت بھی فرمائی اور ان سے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم آجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں جو مجھ پر آئی ہے مجھے اس پر اجر اور صلہ عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے جو پہلے میرے خامن تھے اس سے بہتر خامن نصیب فرما۔ کتنی عجیب دعا ہے، بیوہ کو کہا جا رہا ہے دعا کر کہ مجھے جو پہلا شوہر تھا اس سے بہتر شوہر نصیب فرما۔ کہتی ہیں میں دعا تو مانگتی تھی لیکن میں سوچتی تھی کہ جو میرے پہلے خامن تھے اتنے اچھے، ان سے اچھا کوئی خامن ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کہتی میں سوچتی تھی کہ ان سے اچھا کوئی خامن ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا اور آپ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو کہتی ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاں واقعی کتنی یہ بڑی دعا تھی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں مجھے رشتہ نصیب فرمایا اور خامن نصیب فرمایا۔ اچھا، جب وہ نکاح ہونے لگا نا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی کوئی شرائط رکھی، میری یہ شرائط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا شرائط ہے، انہوں نے رکھی ساری شرائط، آپ نے ساری قبول فرمائی، آپ نے ان کی ساری شرائط میں کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ باتیں ان کی مانی، وہ انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، ذرا میرے ذہن میں نہیں ہے پوری طرح وہ، تو وہ اگر وہ رشتہ قبول کرنا چاہیں یا کہیں پر نکاح کی خواہش رکھیں کوئی حرج نہیں، یہ ایک فطری طرز عمل ہے۔ فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ شرعی طور پر وہ اپنے لیے جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیں، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی